تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم دانیل کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم 5ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی قسط میں ہم نے نبوکت نظر کے خواب پر غور و خوض کیا، اس درخت پر جو کاٹا گیا اور جو اسی کی بات کرتا ہے، جبکہ آسمان سے حکم جاری ہوا کہ وہ 7 برس تک حیوانوں کے درمیان رہے، جب تک کہ اس نے یہ اعتراف نہیں کیا کہ حکمرانی آسمان کی ہے اور خدا ہی اختیار کا مالک ہے۔ تب اس کی عقل اس میں لوٹ آئی۔ ہم نے اس عظیم باب کی آخری آیت سے ایک سبق سیکھا کہ جو مغروری میں چلتے ہیں وہ ان کو ذلیل کر سکتا ہے۔ خدا کے حضور کسی کو تکبر سے کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، کیونکہ تکبر بربادی کو لاتا ہے، لیکن ہمیں خدا کے اختیار کو تسلیم کرنا ہے اور اس کی سلطنت کا اقرار کرنا ہے، اور اس کی حاکمیت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے حضور حلیمی اور تعظیم کے ساتھ آیا جائے اور مسیح کے صلیبی کام کو قبول کیا جائے۔ آج خدا نے چاہا تو ہم 5ویں باب پر غور کریں گے۔ 5واں باب جس رات عظیم بابل گر پڑا اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، یعنی سونے کے سر کا۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، ہم 5ویں باب پر پہنچ چکے ہیں اور 5ویں باب کی شروعات بیلتشزر نامی بادشاہ کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ ہم اس باب میں سے کچھ باتوں اور واقعات کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں۔ بیلشزر نبوکت نظر کا پوتا تھا۔ اس کا باپ، جس کا تاریخ میں ذکر ہے، نبونیدس ہے، اور اس وقت نبونیدس جو کہ حقیقی بادشاہ تھا بیرون ملک تھا، اور اس وقت اس کا بیٹا جو تخت کا وارث جانشین تھا وہاں اس کا جانشین تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ نبوکت نظر کا پوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اب تک پہلے مرحلے یعنی پہلی بادشاہی میں ہی ہے جو کہ نبوکت نظر کی ہے۔ میں چند آیات پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ بیلتشزر بادشاہ نے اپنے 1000 امرا کی بڑی دھوم دھام سے ضیافت کی اور ان کے سامنے مے نوشی کی۔ بیلتشزر نے مے سے مسرور ہو کر حکم کیا کہ سونے اور چاندی کے ظروف جو نبوکت نظر اس کا باپ یروشلم کی ہیکل سے نکال لایا تھا لائیں، تاکہ بادشاہ اور اس کے امرا اور اس کی بیویاں اور حرمے ان میں مے خوری کریں۔ تب سونے کے ظروف کو جو ہیکل سے یعنی خدا کے گھر سے جو یروشلم میں ہے لے گئے تھے لائے، اور بادشاہ اور اس کے امرا اور اس کی بیویوں اور حرموں نے مے پی۔ انہوں نے مے پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی۔ اسی وقت آدمیوں کے ہاتھوں کی انگلیاں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے شمعدان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار کی گچ پر لکھا، اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا۔ تب بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے خیالات اس کو پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ بادشاہ نے چلا کر کہا کہ نجومیوں اور کسدیوں اور فالگیروں کو حاضر کریں۔ بادشاہ نے بابل کے حکیموں سے کہا کہ اس نوشتے کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے۔ ارغوانی خلت پائے گا اور اس کی گردن میں زریں توق پہنایا جائے گا، اور وہ مملکت میں 3 درجے کا حاکم ہوگا۔ تب بادشاہ کے تمام حکیم حاضر ہوئے، لیکن نہ اس نوشتے کو پڑھ سکے اور نہ بادشاہ سے اس کا مطلب بیان کر سکے۔ غرور کی مالا میں ایک اور موتی، جس سے نہ صرف خدا کے لوگ متاثر ہوئے بلکہ خدا کے گھر کے برتن تک متاثر ہوئے۔ بیلتشزر اور اس کے وزیروں کے اس کام کے متعلق بتائیے۔ میں پہلی سلطنت میں جو کہ بابل کی سلطنت ہے 13 گنا دیکھتا ہوں، اور پہلا بھیانک گناہ بت پرستی ہے جو اس بڑی مورت میں ظاہر ہوتا ہے جو نبوکت نظر نے بنائی، اور سب کو اس کے آگے جھکنے کا حکم دیا تاکہ جب وہ موسیقی کو سنیں تو اس کے آگے جھکیں۔ غور کریں کہ دوسرا گناہ 4 باب میں ظاہر ہوا، جب نبوکت نظر نے اپنے جلال کے لیے خود کو معمار سمجھ کر تعمیر کیا، یعنی کہ وہی اس کی جڑ اور مقصد ہے، تمام چیزیں اس کی طرف سے ان کی خاطر کی گئیں، حالانکہ در حقیقت سب چیزیں مسیح کے وسیلے سے اور مسیح کے واسطے تخلیق کی گئیں۔ اور تیسرا گناہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ مقدسات کی بے حرمتی ہے۔
آپ شراب پینا چاہتے ہیں، چلیں پی لیں، آپ ہمیشہ ہی پیتے ہیں، سب بادشاہ پیتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ خدا کے برتنوں کو مے نوشی کے لیے آخر کیوں لا رہے ہیں؟ یہ نافرمانی ہے۔ وہی کیا جو شریر اور احمق ہیرودیس نے اعمال 12 میں کیا۔ وہ مسیح کے رسولوں کو قتل کر کے محظوظ ہونا چاہتا تھا۔ تمہارا مسیح سے کوئی مقابلہ ہے؟ تم مقابلہ کرو گے؟ پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے۔ یہاں شریر بادشاہ ہے جس کا انجام نزدیک آ پہنچا ہے۔ افسوس کہ نہ صرف غرور اور بت پرستی کی بدولت بلکہ مقدسات کی بے حرمتی بھی اس میں شامل تھی۔ صحیح، جبکہ وہ مقدسات کی بے حرمتی کر رہا تھا، تب سونے کے ظروف کو جو ہیکل سے یعنی خدا کے گھر سے لے گئے تھے لائے، اور بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویوں اور حرموں نے میپی اور سونے اور چاندی بتوں کی حمد کی۔ وہ خدا ان کے ظروف میں مینوشی کر رہے تھے اور سونے کے دیوتاؤں کی پرستش کر رہے تھے۔ کیا سونے کے دیوتا اس بادشاہ کے دل کو اس حسین رات میں خوشی سے بھر سکتے ہیں؟ بے وقوف انسان ہے۔ کیا ہم نے اس کے باپ یا اس کے دادا کے بارے میں پچھلے باب کے آخر میں نہ پڑھا، جہاں پر لکھا ہے، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت رہتی ہے۔ اور ایک بار پھر 27ویں آیت میں آیا کہ اب میں نبوکدنضر بادشاہ آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم اور تعظیم کرتا ہوں۔ کیا تو نے کچھ نہ سیکھا؟ کیا تو نے کسی بات کو نہ سمجھا؟ ہر چند شریر پر مہر کی جائے پر وہ صداقت نہ سکھائے گا، اس لیے وہ خدا کے گھر کے ظروفوں کو لایا اور اس میں نوشی کی۔ وہ میں پی رہے تھے، ہم نے 3 مرتبہ اس کے بارے میں پڑھا۔ دوسری آیت میں اس نے میں کو چکھا، اور جیسے ہی اس نے میں کو پیا تو اس کی حماقتیں ظاہر ہوئیں، تو اس نے خدا کے گھر کے ظروف لانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی وہ لائے، تب سونے کے ظروفوں کو جو ہیکل سے یعنی خدا کے گھر سے لائے، اور بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویوں اور اس کے حرموں نے میں پی۔ تیسری مرتبہ انہوں نے میں پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی۔ اور پھر ہم آگے 6 کا عدد دیکھتے ہیں، اور یہاں ہم تیسری آیت میں 6 کے عدد کو دیکھتے ہیں۔ ایک مورت جو 6 ہاتھ چوڑی اور 60 ہاتھ اونچی اور 6 موسیقی کے آلات کا 12 ذکر ہوا ہے، اور یہاں 6 قسم کے خدا ہیں۔ وہ بتوں کی تعریف کر رہا تھا اور مصنف کی تحقیر کر رہا تھا۔ وہ اسے ایک پیغام بھیجے گا، ایک تیز پیمبر کے ہاتھ۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس پیغام کو جانیں کہ وہ کیا ہے، میں نوشی کی عبادت کے متعلق کچھ پوچھنا چاہوں گا۔ جب انہوں نے شراب پی، وہ بے خود ہوئے اور اپنی سمجھ کھونے لگے، وہ عبادت کرنے لگے۔ یہ مینوشی کی عبادت ہے جو بے سمجھ اور نامعقول لوگ ہیں، جبکہ اس کے برعکس مسیحی عبادت معقول ہے۔ ان عبادات کا فرق بتائیے۔ شیطان کی عبادت اور خدا کی عبادت۔ جب آپ شیطان کی عبادت کرتے ہیں تو ہوش ہونے کی ضرورت نہیں، بے ہوش اور نامعقول ہونا ہی بہتر ہے اگر شیطان کی عبادت کریں، کیونکہ نامختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ میں کہوں گا کہ بت پرستی کی پہچان اس سے ہوتی ہے کہ جب کوئی دراصل اپنے آپ پر قابو نہ رکھتا ہو، جبکہ اپنے جذبات و احساسات پر انحصار کرتا ہو، یہ بت پرستی ہے۔ لیکن خدا کی عبادت، جیسا کہ آپ نے کہا، کہ ایک ہوش مند اور معقول عبادت کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ 5ویں آیت سے ایک پیغام آسمان سے نازل ہوا یا ایک پیغمبر کے ہاتھوں کے وسیلے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، اسی وقت آدمیوں کے ہاتھوں کی انگلیاں ظاہر ہوئیں، اور انہوں نے شمعدان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار کے گچ پر لکھا، اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا۔ ہاتھ کی انگلیوں اور اس کے کچھ حصے کا ظاہر ہونا۔ ہاتھ کی انگلیوں اور اس کے کچھ حصے کا ظاہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اور خدا نے بادشاہ کو پیغام پہنچانے کے لیے اسی طریقے کا انتخاب کیوں کیا؟ پہلے میں شمعدان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ شمعدان وہ ہے جو نبوکدنضر یروشلم سے خدا کے گھر سے اپنے دیوتا کے گھر میں لایا تاکہ سجاوٹ کا سامان ہو، کیونکہ وہ شمعدان ہتھوڑی سے خاص سونے کا بنایا گیا تھا، یعنی کہ اسے ڈھالا نہ گیا بلکہ ہتھوڑی سے تراشا گیا۔ وہ ایک شاہکار تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ خالص سونے کا تھا۔ میں کہوں گا کہ وہ سجاوٹ کی تکمیل کے لیے اسے اپنے دیوتا کے گھر میں لایا،
اور شمعدان خدا کی پاکیزگی کی بات کرتا ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے۔ وہ شمعدان لایا تاکہ جب تو نشے میں چور ہو جائے تو وہ تیرے خلاف گواہی دے کہ تو کیسا احمق ہے، اور اسی لیے وہ ہاتھ ظاہر ہوا۔ نہیں، ہاتھ نہیں بلکہ ہاتھ کا حصہ جس نے لکھا، بلکہ میں کہوں گا کہ در حقیقت جب ہاتھ کا وہ حصہ ظاہر ہو کر لکھنے لگا تو بادشاہ کا رنگ اڑ گیا اور اس کے خیالات اسے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، اور صرف ہاتھ کو دیکھ کر نہیں بلکہ ہاتھ کے ایک حصے کو بادشاہ کے محل کی دیوار کے اس کوچے پر جو شمعدان کے سامنے تھی لکھتا ہوا دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ جس روز اس عظیم تخت کے سامنے کتابیں کھولی جائیں گی، مکاشفہ 20:11، تب آپ کیا کریں گے جب آپ کے سب گناہ آپ کی آنکھوں کے سامنے لائے جائیں گے؟ اگر صرف ایک لکھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر عظیم بادشاہ، شہنشاہ جو بے مثال ہے، کانپنے لگا تو پھر عدالت کے روز کوئی کیا کرے گا؟ زبور 1 کے آخر میں لکھا ہے، صحیح ہے کہ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، وہ قائم نہ رہیں گے اور نہ ہی نگاہ ملا سکیں گے، جیسا کہ یہاں اس بادشاہ کے ساتھ ہوا۔ یہ عدالت کا دن نہیں تھا۔ جیسے ہی اس ہاتھ کی انگلیاں بادشاہ کے محل کی دیوار کے کچ پر لکھتی ہوئی ظاہر ہوئی۔ بھائی آیات وہ 5ویں آیت میں کہتا ہے اسی وقت آدمی کے ہاتھوں کی انگلیاں ظاہر ہوئیں، یہاں پر کس نے لکھا؟ بھائی یوسف، کس نے لکھا؟ یہ کس کی انگلیاں ہیں جو لکھتی ہوئی ظاہر ہوئیں؟ در حقیقت عدالت خدا کا کام ہے۔ یہاں ہم عدالت کا ایک عمل دیکھتے ہیں، اور عدالت صرف خدا کا کام ہے۔ وہ بذات خود جس کے متعلق ہم دانیل کی کتاب میں پیشتر پڑھ چکے ہیں کہ وہ نگہبان ہے جو ہر شے پر نظر کرتا ہے اور آدمی کا احتساب کرتا ہے، پر یہاں پر جب اس شخص نے گناہ کیا اور مقدسات کی بے حرمتی کی، لہٰذا ہم اس کے متعلق یرمیہ 50 اور 51 میں بھی پڑھتے ہیں کہ اس کی ہیکل کا انتقام، اور یہاں گویا خدا انتقام لے رہا ہے۔ سو انسانی ہاتھ کی انگلیاں جو کہ خدا کا ہاتھ ہے جو راستی سے دنیا کی عدالت کرے گا، اس آدمی کی معرفت جسے خدا نے مقرر کیا ہے، یعنی یسوع۔ اور خدا کے کلام میں 3 مرتبہ خدا کا ہاتھ لکھتا ہے، پہلے شریعت میں جو خدا کے منصف تقاضے ہیں، اور خدا اس سے کم سے مطمئن نہیں ہوتا، شریعت خدا کا بنیادی تقاضا ہے۔ پھر یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب میں مسیح نے جو جلال کا مالک ہے لکھا، گویا اس نے الزام لگانے والوں کے خلاف مقدمہ تحریر کیا۔ وہ اس عورت پر الزام لگانے آئے جبکہ وہ خود بھی اسی گناہ میں پڑے تھے، سو خدا نے ان کو ملامت کی اور ان کے گناہوں کو ان کی نظروں کے سامنے رکھا۔ یہاں ہم تیسری بار عدالت میں اس سزا کو دیکھتے ہیں۔ خدا اپنے مطالبات کو ظاہر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ مقدمات کو تحریر کرتا ہے اور پھر عمل درآمد کرتا ہے، اور پھر یہاں پر عمل درآمد کا روز آئے گا۔ وہ بے چارہ ہے جس کے خلاف فرمان جاری ہوگا۔ بھائی یوسف، جب اس نے اس تحریر کو دیکھا، بائبل اس کے متعلق کہتی ہے اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ بادشاہ نے چلا کر کہا کہ مملکت میں موجود حکیم یعنی دانیل کو نہیں بلکہ نجومیوں اور کسدیوں اور فالگیروں کو حاضر کریں، اور خدا کے سوا اوروں سے رجوع کرنا بھی جو حکمت کا واحد منبع ہے مجھے ان بادشاہوں کی تاریخ کے حوالے سے بتائیے، یعنی نبوکت نظر، اس کے بیٹے اور اس کے پوتے کی۔ در حقیقت ہمیں دانیل کی نبوت کے 3 ابواب میں بابل کے لوگوں کی حماقت اور جہالت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور ہمیں یہ اور بھی وضاحت سے یسایہ 47 میں ملتا ہے۔ لیکن دانیل کے دوسرے، چوتھے اور 5ویں باب میں کہوں گا کہ آپ ان لوگوں کی بتدریج قائم رہنے والی جہالت کو واضح طور پر دیکھتے ہیں، اور پہلی بار جب نبوکت نظر نے اپنے خواب کے متعلق اور اس کی تعبیر کرنے کے حوالے سے پوچھا تو یقیناً وہ نہیں کر سکتے تھے، کسی نے یہ پہلے نہ کیا، لیکن دانیل نے خدا سے مدد مانگی اور اس خواب کی اس نے تعبیر بتائی۔ چوتھے باب میں نبوکت نظر نے حکیموں کو اپنا خواب بتایا، لیکن افسوس کہ انہیں سمجھ نہ آیا کہ وہ درخت کاٹا گیا جس کی جڑیں باقی ہیں، انہیں سمجھ نہ آئی، لیکن دانیل نے اس کی وضاحت کی۔ لیکن اس بار کوئی خواب کی تعبیر نہیں تھی، بلکہ اس بار لکھے ہوئے الفاظ تھے کسدی زبان میں، جو ان کی زبان تھی لکھے گئے، وہ سب کسدی تھے اور جاہل تھے۔ افسوس ان میں سے کوئی بھی سمجھا نہ سکا، نہ اس کی وضاحت کر سکا جب تک دانیل نہ آیا۔ یہ کام دانیل نے پورا کیا کیونکہ وہ خدا کی عدالت تھی، اور کوئی اس کی وضاحت نہ کر سکا جب تک کہ خدا کا خادم نہ آیا۔ صحیح۔ اپنی آخری رات میں وہ ایک قربانی گزرانتا ہے،
یہ بیلشزر ہے، اور وہ کہتا ہے جو کوئی اس عبارت کو پڑھے اور مجھے اس کی تفسیر بتائے وہ ارغوانی خلط پائے گا اور اس کی گردن میں زرین توق پہنایا جائے گا اور وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا۔ میرا سوال ہے اس پیشکش سے متعلق، خاص کر یہ کہ وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا، دوسرے کا کیوں نہیں؟ میں کہوں گا کہ ہم نے پہلے بھی نبونیدس کا ذکر کیا، کیا جو حقیقی بادشاہ تھا لیکن وہ اس وقت بیرون ملک میں تھا غالباً، میں کہوں گا کہ بورسپا حملہ کر رہا تھا۔ بیلشزر اس کی جگہ حاکم تھا کیونکہ وہ نبونیدس کے تخت کا وارث تھا۔ سوچوں کہ وہ خود دوسرے درجے پر تھا، وہ دانیل کو دوسرے درجے کی پیشکش نہیں کر سکتا تھا بلکہ اس مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم بنا۔ یہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے اور بائبل کے واقعات کی تصدیق ہوتی ہے۔ صحیح، حکیم ناکام ہوئے، لیکن 10ویں آیت میں ملکہ آئی۔ اب بادشاہ اور اس کے امرا کی باتیں سن کر بادشاہ کی والدہ جشن گاہ میں آئی اور کہنے لگی، اے بادشاہ ابد تک جیتا رہ، تیرے خیالات تجھ کو پریشان نہ کریں اور تیرا چہرہ متغیر نہ ہو۔ تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس الہو کی روح ہے، اور تیرے باپ کے ایام میں نور اور دانش اور حکمت الہو کی حکمت کی مانند اس میں پائی جاتی رہی، اور اس کو نبوکت نظر بادشاہ تیرے باپ نے ساحروں اور نجومیوں اور کسدیوں اور فالگیروں کا سردار بنایا تھا، کیونکہ اس میں ایک فاضل روح اور دانش اور عقل اور خوابوں کی تعبیر اور اکتا کشائی اور حل مشکلات کی قوت تھی، اسی دانیل میں جس کا نام بادشاہ نے بیلتشزر رکھا تھا۔ پس دانیل کو بلوا، وہ مطلب بتائے گا۔ بالآخر انہوں نے دانیل سے رجوع کیا اور اس کے متعلق اچھے الفاظ کہے کہ اس میں قدوس الہو کی روح ہے، اور اس میں ایک فاضل روح اور دانش اور عقل اور خوابوں کی تعبیر اور عقدہ کشائی اور حل مشکلات کی قوت تھی۔ اس کے متعلق بتائیں۔ ملکہ نے یہاں تذکرہ کیا۔ زیادہ تر مبصرین یہ کہتے ہیں کہ ملکہ نبوکد نظر کی بیوی تھی، اور یقیناً وہ نبوکد نظر سے اس قصے کو جانتی تھی کہ کس طرح نبوکد نظر نے نہ صرف دانیل بلکہ اس کے خدا کا بھی احترام کیا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نبوکد نظر تبدیل ہونے اور خدا کی عبادت کرنے کے بعد مرا۔ بہرحال ملکہ ایک محترم شخصیت تھی۔ ظاہری طور پر نہ تو وہ جشن میں شریک تھی اور نہ ہی دانیل وہاں پر موجود تھا، کیونکہ پرہیزگار لوگ ایسے بیہودہ اور بد اخلاق اجتماعات کو پسند نہیں کرتے۔ سو دانیل وہاں موجود نہ تھا، نہ ہی ملکہ موجود تھی، لیکن جب ضرورت تھی اس نے دیکھا کہ کوئی بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لائق نہیں ہے جس میں بادشاہ الجھ گیا ہے۔ سو دانیل کو فوراً بلایا گیا تاکہ سمجھائے اور وضاحت کرے، لیکن وضاحت بد اخلاق اور شریر بادشاہ کے حق میں نہ تھی، اور پھر اسی رات اس کا خاتمہ ہو گیا۔ بلکہ میں کہوں گا کہ وہ اپنی ابدیت میں جا پہنچا اور اپنے منہ میں کا ذائقہ لیے مر گیا جب میں نوشی کے سبب سے اسے ہوش نہ تھا۔ وہ ابدیت میں منصف کا سامنا کرنے کو داخل ہوا جب وہ بتوں کی پرستش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، تب دانیل بادشاہ کے حضور حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے دانیل سے پوچھا، کیا تو وہی دانیل ہے جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے جن کو بادشاہ میرا باپ یہودا سے لایا؟ میں اس سوال کے لہجے کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تحقیقاتی ہے یا تنزیہ ہے۔ اس سوال کی نوعیت کیا ہے بھائی؟ دراصل یہ بہت واضح ہے کہ بیلشزر دانیل کو نہیں جانتا، سو وہ پوچھتا ہے کیا تو دانیل ہے؟ یہ واضح ہے کہ اس کے لہجے میں غرور ہے کہ جن کو بادشاہ میرے باپ یہودا سے لایا، مطلب کہ تو میرے باپ کے اسیروں میں سے ایک ہے۔ لیکن اس نے یہ تنزیہ نہ کہا بلکہ وہ نشے میں تھا، وہ بے ہوش نہ تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے عام لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ویسا تھا، کیونکہ نہ تو بیلشزر دانیل کی عزت کرتا تھا اور نہ ہی دانیل بیلشزر کی عزت کرتا تھا۔ وہ ساتھ نہیں چل سکتے، وہ ایک دوسرے کے متفق نہیں یا ایک جیسے نہیں۔ سو اس شریر بد اخلاق بادشاہ نے دانیل کو دعوت نہ دی، اور میں کہوں گا کہ کیا دانیل ایسے جشن میں شریک ہونا قبول کرتا جہاں پر خدا کے گھر کے ظروفوں میں مے نوشی کی جا رہی ہے؟ سو دانیل نے شرکت نہ کی، لیکن جب وہ آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نے بادشاہ کا احترام نہ کیا۔ اگر بادشاہ نے دانیل کا احترام نہ کیا تو ہم دانیل کے جواب میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے شریر بد اخلاق بادشاہ کا احترام نہ کیا اور اسے توبہ کا مشورہ دیے بغیر ہی اس کی عدالت ہونے دی، جو کہ اس نے اس کے دادا نبوکت نظر کو دیا۔
शुक्रिया भाई यूसुफ, हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। 5वां बाब बेल्तशज़र बादशाह के तस्करे से शुरू होता है। हम इस बादशाह के मुतल्लिक जानना चाहते हैं। बेल्तशज़र नबूकतनज़र का पोता है। उसके बाप का नाम नबूनीदूस था। वो किसी वजह से मुल्क से बाहर था और मुल्क पर बेल्तशज़र की हुक्मरानी थी। ठीक है, शुक्रिया। 5वीं आयत में है, उसी वक्त आदमी के हाथों की उंगलियां जाहिर हुईं और उन्होंने शमादान के मुकाबिल बादशाही महल की दीवार के गिज पर लिखा। इंसानी हाथ का जाहिर होना और बादशाह पर अदालत के फरमान को लिखना, इसमें हम क्या देखते हैं? मालूम होता है कि अदालत खुदा का काम है। हम खुदा के कलाम से जानते हैं कि बाइबल में ऐसा 3 मरतबा हुआ कि जहां खुदा ने लिखा। इब्तिदा में खुदा ने शरीयत को लिखा, जिसमें हम खुदा के मुतालबात की बुनियादी हद देखते हैं कि उसके कौम से क्या तकाजे हैं। दूसरी मरतबा यूहन्ना 8 में जब मसीह ने ज़मीन पर लिखा, हम इसमें मुकदमा चलाने की बात को देखते हैं। तीसरी मरतबा यही है जहां हम अदालत ही को देखते हैं। लिहाजा खुदा ने कानून बनाया, फिर मुकदमा तहरीर किया और फिर जिस किसी ने भी कानून को तोड़ा उस पर अदालती कार्रवाई की। सही, ठीक है, बिल्कुल। हमें बेल्तशज़र बादशाह की पेशकश के मुतालिक बताया गया कि जो कोई इस तहरीर की वजाहत करेगा वो अर्गवानी खल्लत पाएगा और उसकी गर्दन में ज़री तौक पहनाया जाएगा और वो मुमलिकत में तीसरे दर्जे का हाकिम होगा। इसके मुतालिक मजीद बताएं। क्योंकि पहला बादशाह नेबूकदनेस्सर, दूसरा बादशाह बेल्शस्सर था, सो इनाम ये था कि वो तीसरे दर्जे का हाकिम होगा जो कि दानियल यानी बेल्शस्सर होता। जी ठीक है, क्या जी कहेंगे भाई बिल्कुल यूसुफ? सही। ठीक है, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। भाई यूसुफ आपका खुदा भी को शुक्रिया। बरकत दे। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में हमने जाना कि ये बदअखलाक और शरीर बादशाह बेल्तशज़र, जिसने खुदा के घर के ज़रूफ की बेहुरमती की, और ना सिर्फ ये बल्कि उसके आगे शमादान था, सोने का शमादान, जो नबूकतनज़र खुदा के घर से लाया था और जो मसीह की ज़ात की अलामत है, जो दुनिया का नूर है। मसीह जो रहनुमाई की खातिर आया, इस बादशाह ने अपने गरूर के सबब खुदा के घर के ज़रूफ की बेहुरमती की, लिहाजा उस पर अदालत का फरमान जारी किया गया। जिस रात वो लुत्फ और लज़्ज़त में डूबा था, इस वाक़े से हमें इस बात का इशारा मिलता है जो कि मसीह है, जो दुनिया का नूर है, जो दुनिया को बख्शा गया। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने कामों से मसीह की बेहुरमती करते हैं, और ऐसे भी हैं जो अपनी बातों से मसीह की तौहीन करते हैं, और ऐसे भी हैं जो मसीह की सलीबी काम का इनकार करके उसकी तौहीन करते हैं। मसीह दुनिया का नूर है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो नूर है जो हर आदमी को रोशन करता है। चाहे आप तारीकी में हो, गुनाहों की जुल्मत कैसी ही बड़ी क्यों ना हो, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी ही खराबी क्यों ना हो, तो मसीह आपकी जिंदगी को रोशन कर सकता है, बशर्ते ईमान से उसे कबूल करें। और उस अंधे जन्म के अंधे की मानिंद जिसने यूहन्ना 9 में कहा कि मैं अंधा था अब देखता हूँ। लिहाजा मेरे अजीजों, इन बातों को हकीर मत जाने, बल्कि खुदा का कलाम जैसा है उसे उसी तौर पर लें, क्योंकि इन बातों का ताल्लुक आपकी अब्दी मंजिल से है। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।